اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہ سورہ نور کی 63 نمبر آیت ہے کہ جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، بلاتے ہو، رسول کریم کو اس انداز میں نہ بلانا، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب انہیں آواز دینا تو یا رسول اللہ کہنا، اے اللہ کے رسول، اس انداز سے خطاب کرنا۔ آج کی اس پروگرام میں حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چند برجستہ خصوصیات اور امتیازات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیرت نبوی میں دیکھنے کو ملی ہے، اور فریقین نے اپنی کتابوں میں اس امتیاز بی بی دو عالم کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا امتیاز یہ ہے جو اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے ذیل میں ہے، کہ جب یہ آیت سورہ نور کی 63 نمبر آیت نازل ہوئی کہ آج سے کوئی نبی کو نبی کے نام سے نہیں پکارے گا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، بلکہ ان کے منصب سے، ان کے لقب سے یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کریں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں نے اپنا مزاج بدل دیا، انداز بدل دیا، چنانچہ نبی کریم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو خطاب کر کے یا ابتی، یعنی یا ابتی بابا جان کے خطاب کے بجائے یا رسول اللہ کے خطاب کیا۔ جیسے ہی نبی کریم نے بیٹی کا یہ انداز دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہا بی بی تم نے یہ کیا کیا؟ کیا ہے اللہ کے رسول، یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ آیت کی تلاوت، بی بی نے آیت کی تلاوت کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ کے رسول، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم اللہ کے رسول روتے ہوئے فرماتے ہیں، بی بی یہ آیت دوسروں کے لیے ہے، امتیوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے نہیں ہے۔ بی بی آج کے بعد کبھی یا رسول اللہ کہہ کے خطاب نہیں کرنا، بلکہ جس انداز میں ہمیشہ خطاب کرتی تھی یا ابتی یعنی بابا جان، اسی انداز میں خطاب کرنا۔ یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم کا یہ شیوا، یہ اس بات کی دلیل ہے، جناب فاطمہ کو منع کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور ہے، دوسروں کا مقام اور ہے۔ جناب فاطمہ اور اہل بیت کا امتیاز امتی سے، کلمہ گو سے، مسلمانوں سے فرق کرتا ہے کہ آیت نے تمام کلمہ گو کو کہا ہے کہ آج سے کوئی بھی نبی کو نبی کے نام سے نہیں پکارے گا، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے خود نبی کریم فرماتے، بیٹا یہ آیت آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، آپ کے بچوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، آپ کے گھر اور گھرانے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا آپ اسی انداز میں جیسے پہلے آپ کہتی تھی بابا جان یا ابتے، اسی طرح خطاب کیجیے گا۔ چنانچہ اس کے بعد سے، اس حکم کے بعد سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی تمام اولادیں، جناب امام حسن، امام حسین اور دیگر تمام ائمہ طاہرین، اولاد فاطمہ، سب نے آپ کو، نبی کریم کو یا ابتے سے خطاب کیا ہے۔ تو ایک امتیاز جناب فاطمہ کا یہ ہو گیا، امتی اور ہیں، اہل بیت اور خاص طور سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ہیں۔ دوسرا امتیاز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سیرت نبوی میں، حیات نبوی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم جب بھی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس شخصیت سے خدا حافظی کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے،
وہ ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور سفر سے لوٹنے کے بعد چنانچہ جس شخصیت سے سب سے پہلے ملاقات کرتے تھے وہ بھی ذات گرامی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس ذیل میں 2 حدیثیں میں نقل کروں۔ ایک حدیث صوبان سے ہے کہ صوبان فرماتے ہیں کان رسول اللہ اذا سافر آخر عہدہ ایتان فاطمہ، کہ جب اللہ کے رسول سفر پر جاتے تھے تو آخری شخصیت جناب فاطمہ ہوتی تھی کہ جن سے ملاقات کرتے تھے، خدا حافظی کرتے تھے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدَمَ فاطمہ، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو پہلی شخصیت جناب فاطمہ ہیں جن سے نبی کریم ملاقات کرتے تھے۔ یعنی ابھی کوئی بھی ایسا سفر نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایسا کوئی سفر نہیں ہوا کہ جس میں نبی کریم واپس آئے ہوں اور جناب فاطمہ کے بجائے کسی اور سے ملاقات ہوئی، نہیں، سب سے پہلے جناب فاطمہ سے ملاقات۔ تو مجھے ایک بات یہاں پہ کہنے کی اجازت دیجیے، یہ ایسا نہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ منتظر رہتی ہوں کہ بابا آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی بابا سے ملاقات کر لے جناب فاطمہ دوڑ کے جاتی تھی اور سب سے پہلے ملاقات کر لیتی تھی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کبھی تو ہو سکتا ہے نا، پوری زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کبھی تو ایسا ہوگا جناب فاطمہ سے پہلے کوئی دوسرا آ کے جناب نبی کریم کی خدمت میں۔ یہ تب ہوتا جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی خدمت میں سب سے پہلے آتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی اللہ کے رسول سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، اس سے پہلے کہ کسی سے ملاقات ہو، کوئی بیچ میں مل جائے، کوئی راستے میں مل جائے، کسی کی احوال پرسی کرے، سب سے پہلے جناب اللہ کے رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں دوڑ کے جاتے تھے۔ چنانچہ ابو صالبہ سے ذکر ہونے والی روایت میں آیا ہے کہ کان رسول اللہ اذا قدم من سفرہ یدخل علی فاطمہ، جب اللہ کے رسول ارادہ کرتے تھے سفر پر جائے تو سب سے ملاقات کرنے کے بعد سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے تھے۔ فدخل، جب سفر سے آتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں داخل ہوتے تھے۔ فدخل علیہا، اور جیسے ہی سفر سے واپس آتے تھے تو اس سے پہلے کہ کسی سے ملاقات کرے سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے۔ فدخل علیہا، خود نبی کریم جاتے تھے، ایسا نہیں کہ جناب فاطمہ داخل ہوتی تھی، بلکہ نبی کریم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں داخل ہوتے تھے۔ اور جیسے ہی جناب فاطمہ اپنے بابا جان اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھتی تھی، فقامت الیہا، بڑی تیزی سے بلند ہوتی تھی، اپنے مقام سے کھڑی ہوتی تھی اور نبی کریم کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتی تھی۔ وَإِتَنَقَتْهُ، اور اللہ کے رسول کو یعنی اپنے بابا جان کو اپنے گلے سے لگاتی تھی۔ وَقَبَّلَتْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور نبی کریم یعنی اپنے بابا جان کی پیشانی کا بوسہ دیتی تھی۔ یعنی نبی کی سنت یہ تھی کہ جب سفر سے آتے تھے کسی سے ملنے سے پہلے جناب فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جناب فاطمہ کی سیرت اور سنت یہ تھی کہ فوراً جیسی دیکھتی تھی دوڑ کے تمام کام چھوڑ کے تمام مصروفیت کو چھوڑ کے بھاگتی ہوئی نبی کریم کی خدمت میں آتی تھی، جیسے ایک ماں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کو تنقت گلے سے لگا لیتی تھی، اپنی آغوش میں بھر لیتی تھی اور پیشانی کا بوسہ دیتی تھی۔ ارے کیوں نہ ہو، خود رسول گرامی نے فرمایا ہے فاطمہ
ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو جناب فاطمہ اسی طرح سے نبی کریم کے ساتھ، اپنے بابا کے جان کے ساتھ شفقت سے پیش آتی تھی، جس طرح ایک ماں، شفیق ماں اپنے بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آتی تھی، کیونکہ نبی کریم نے شفقت مادری کو بچپنے میں کھو دیا تھا، لہذا اس مقام کو، اس کمی کو جناب فاطمہ نے پورا کیا۔ امید ہے بارگاہ پروردگار میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو بیوی فاطمہ دو عالم کی معرفت، ان کی عظمت و مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔